پاکستان کیبل سے بول رہے ہیں جی جی کہنا تھا کہ مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ عیسائیوں میں رہ سکتا ہے یا منع ہے اسے رہنا ان کے ساتھ؟ یعنی لڑکا مسلمان ہے، لڑکی عیسائی ہے، لڑکی عیسائی ہے، اور شادی کے بعد وہ عیسائیوں میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا اپنے سسرال میں؟ عیسائیوں میں رہنا چاہتا ہے، عیسائی ہو جانا چاہتا ہے. بھئی اللہ کے بندے، یہی بڑی بری بات تھی کہ اس نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی مسلم ہوتے ہوئے. یہ تو صرف ایسے ہی ہے جیسے بھوکا آدمی مر رہا تو اس کو کوئی مجبوری میں غلط چیز بھی کھانی پڑتی، کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. نکاح کا رشتہ آپ جانتے ہیں، یہ صرف کوئی شہوانی تعلق ہے. اس سے تو ایک دوسرے کے خیالات کا اثر پڑتا ہے ایک دوسرے پر. دین تو کہتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں میں سے بھی وہ ڈھونڈو جو دیندار اور پاک دامن ہو. آپ غیر مسلم کی کہتے ہیں. وہ اجازت ضرور ہے کہ اگر کوئی پھنس گیا اور ڈوب رہا ہے ہم اجازت دے دیں کر لے، مگر یہ کہ پھر رہے بھی عیسائیوں میں، وہ ہم رہ کر بڑی عیسائی ہو جائے گا، وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. توبہ کرے، اگر یہ حرکت ہو گئی ہے تو ڈینجر ہے، خطرہ، موٹا لکھا ہوا خطرہ. ایمان جانے کا ڈر ہے کہ عورت اس کو لے ہی نہ جائے کفر کی طرف. مگر اگر کر چکا تو اتنی ہمت کا مظاہرہ کرے کہ مسلم سوسائٹی میں لائے، مسلمانوں کے گھروں میں رکھے، اپنا ایمان تو بچائے. بہت شکریہ بھائی. وہ سلیم رؤف صاحب کا کتابچہ ننا مبلغ پڑھا اور گھر پہ آ کے ٹی وی توڑ دیا اور مجھے آ کے کہا کہ تم بھی گھر کے اندر ٹی وی نہ رکھو. تو میں نے کہا یہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی جو ویڈیو بنتی ہے تو ہم تو اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا بھی اور دین بھی بہتر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس یہی افراد و تفرید نے کہا میں ایک ایسی چیز جو بذات خود بری نہیں، لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو توڑ دیں تو پھر سپیکر بھی توڑ دینے چاہیے. سپیکروں پر بھی لوگ گانے گاتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر خطبہ دیتے ہیں. جیسے کچھ علماء نے پہلے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ لہو ہے، یہ تو لوگوں کے گانے بجانے کا اعلیٰ. تو اگر ایسا کرنا تو دین کی صف لپیٹے گا. جنگلوں میں چلے جائیں، کسی غار میں بیٹھ جائیں. یہ ایجادیں جو ہیں نعمت ہے اللہ کی، ان سے فائدہ اٹھائیں. غلط اگر چیزیں آ رہی ہیں آپ روکیں، بچوں کو منع کریں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ ہمارے جی ایک دوست ہیں، وہ یہ ویڈیو کیسٹیں بیچتے ہیں، گندے گانے وغیرہ فلمیں فروخت کرتے ہیں، تو وہ مجھے افطاری کروانا چاہتے ہیں. کیا میں ان کی افطاری پہ جا سکتا ہوں شرعی طور پہ یا نہیں جی؟ اگر تو آپ کے ایسا مظاہرہ کرنے سے کہ آپ اس کی افطاری میں نہیں جاتے کو اثر ہو سکتا ہے نا اس پر کہ وہ شرمندہ ہو، توبہ کرے، آپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے لیے چھوڑ دے گندے یہ بیچنے گانے وغیرہ، تو پھر تو آپ یہ نسخہ آزما لیں. اور اگر سمجھتے ہیں میں نہ بھی گیا تو اس نے یہ کام تو نہیں چھوڑنا، تو آپ کیوں راستہ بند کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جائے. آپ تعلق اس سے رکھیں، شاید کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے جی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، بالکل وہ مصر ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے اور نہیں، آپ نا امید نہ ہو. یہ تو نبی بھی اس وقت اعلان کرتا تھا جب اللہ بتا دیتا تھا کہ ان پر مہر لگ گئی. اپنی طرف سے نبی بھی فرض نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام نے میرے بھائی کیسے فرض کر لیا تھا کہ آپ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ناراض ہو کر نکل گئے، ڈانٹ پڑی، واپس بھیجا، وہ مسلمان ہو گئے سارے. یہ اس کا اللہ کو ہی پتا کہ کب ہدایت کا وقت آئے گا. آپ اپنا کام کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں، پیار سے محبت سے ملتے رہیں، ساتھ اس کو کسی علمی مجلس میں لے جائیں، شاید اللہ دل بدل دے، ورنہ آپ کو تو اجر ملے گا. کمائی کے بارے میں بتا دینا، حلال ہے یا حرام ہے؟ کون کہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں، کمائی حرام. گانے بیچتا ہے، فلمیں بیچتا ہے. نہیں، کمائی کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر دین میں میرے بھائی کہیں نہیں آیا کہ جس کا ہم کھانا کھائیں وہ حلال ہونا چاہیے. اس کا آپ کو پتا یہودی سود کھاتے تھے، شراب بیچتے تھے، رسول اللہ نے ان کی دعوت قبول کی اور کوئی اس وقت آپ کو نہیں تنگی تھی، آپ فاتح تھے، دعوت قبول کی. اسلام میں یہ مسئلہ کوئی نہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کے لیے تنگیاں پیدا کہ دیکھتے پھریں کہ اس کی کمائی کیا. جس نے کمایا اس کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے کوئی حرام نہیں. ہمیں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے لایا، کہ اس طرح تو دکاندار سودا ہی نہیں بیچ سکتے. پہلے آپ اس تفتیش میں پڑھیں کہ یہ پیسے کہاں سے لایا. کیوں اس جنجٹ میں پڑتے؟ جس نے حرام کمایا بھگتے گا، اس کے حرام ہونے شک نہیں. آپ کو تو دعوت پر بلا رہا، اور ضروری نہیں کہ سارے پیسے اس کے پاس وہی ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا کہ گھر کے ہوں یا ادھر ادھر سے حلال بھی ہوں. آپ وہ سمجھیں کہ اس سے میں کھا رہا ہوں. تعلق نہ توڑیں بھائی، شاید کبھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے آپ کی وجہ سے اور وغیرہ بھی ہے تو اس کے اس جذبے سے دعوت قبول کی جا سکتی ہے. ہاں، دعوت آپ قبول کریں تو اس کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف کھا کر مزے لیں. کوشش یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اس سے ملتا رہوں تو شاید میری تبلیغ سے کبھی یہ دین کی طرف آ جائے. آپ اپنی نیت نیک رکھیں. بڑی مہربانی مولانا. اسٹاک ایکسچینج کی بات مولانا کر رہے تھے جی.
اس کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، بدقسمتی سے کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جو جوئے سے، بے ایمانی سے، ٹھگی سے اور ہوائی چیز سے خالی نہ ہو۔ اب ایک مل والے سے ایک بندہ جا کے سودا کرتا ہے کہ آپ کو سال بھر میں کتنی گانٹھیں درکار ہیں، وہ کہتا ہے مجھے 50,000 گانٹھیں درکار ہے، بندے کے پاس ایک گانٹھ بھی نہیں ہے، سودا کر کے آ جاتا ہے، اور بعد کے اندر مارکیٹ کے اندر تلاش کرنے لگتا ہے اور ریٹ کبھی بڑھا دیتا ہے اور کبھی کم کر دیتا ہے اور بندے پھنسے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو سستی سے سستی چیز ملے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ اگر آپ نے کوئی ڈھیری خریدی نا یا سامان خریدا ہے، وہیں کھڑے کھڑے اسی وقت آدمی کہتا مجھ سے 1 روپیہ اور لے لو تو مجھ کو دے، نہیں بیچ سکتے، فرمایا اس کو تلواؤ، اٹھا کر دوسری جگہ لو، کچھ تو محنت کرو کہ نفع کے حقدار ہو۔ یہ کیا مذاق میں چیز وہیں پڑی ہے، پہلے 10 کی تھی اب 11 کی کیوں ہوگی، دوسرا آئے گا 12 کی کر دے گا۔ تو یہ مڈل مین جو ہے نا گھس گئے ہیں درمیان میں، چیزوں کو مہنگا کرنے کی بدماشی ہے، اور کیا، چیز خریدیں، لے جائیں، کوئی خدمت کریں۔ اسی لیے تو سود کو اللہ نے حرام کیا کہ وہ کوئی امت کی خدمت نہیں سر انجام دیتے، نہ معاشرے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں جونک کی طرح خون چوس رہے۔ تاجر کیوں سچا؟ اگر واقعی تاجر ہے، وہ بیچارہ اپنا سرمایہ جو ہے سمندر میں پھینکتا ہے، اللہ جانے نفع ہو یا نقصان ہو، قربانی دیتا، کہیں سے چیز لاتا ہے، اس کو پھر ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا، وہ بہت محنت کرتا، حق بنتا اس کا نفع لینے کا، وہ بھی قسمت میں ہو، ورنہ گھاٹا بھی ہو سکتا۔ سود خور حرامی جو ہے نا نفع ہی صرف لیتا ہے، کوئی دلچسپی نہیں اس کو کاروبار سے ڈوبے یا وہ بچے، بس۔ جزاکم اللہ۔ جی سوال ہم تک پہنچا ہے جی کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے اور بچے بھی بالغ ہیں، لیکن بار بار اصرار اور تلقین اور تبلیغ کے باوجود وہ نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو ان حالات کے اندر اگر آدمی نفقے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو گناہگار تو نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت جی روزے دی حالت دے وچ ٹی وی دیکھنا جائز ہے؟ روزے کی حالت کے علاوہ جائز ہے؟ نہیں۔ جب نہیں تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جو چیز پہلے ہی ناجائز ہے وہ روزے کی حالت میں تو اور زیادہ ناجائز ہوگی، بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا، بیوی بچوں کے نان نفقے کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ اگر تلقین اور تبلیغ اور نصیحت اور اصرار کے باوجود لوگ نماز کی طرف مائل نہ ہوں تو آیا نفقہ روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، نفقہ تو آپ پر لازم ہے نا، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بالغ بچوں کا تو نفقہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا، شادی ہو یا نہ ہو، باپ بڑی ذمہ ہوتا ہے، اس کا خرچہ اس کے کوئی ذمہ کوئی نہیں۔ چھوٹے بچے یا بالغ بھی ہوں، معذور ہوں، ان کا نفقہ والد پر لازم ہوتا۔ بیوی کو تو ہر حال میں دینا پڑتا جب تک وہ گھر میں نیک ہے، یہ باز اسکار کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی آپ نے جو کام اپنا تھا کیا، انہیں نصیحت کی، سمجھایا، اصرار کیا، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ وہ اگر بدقسمتی سے پسرے نوح بن رہے ہیں، اللہ ہدایت دے انہیں، تو آپ کو پھر کیا نقصان ہوگا؟ وہ اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ آپ بس اپنا کام دینا، پیار محبت، اصرار بھی زیادہ نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ سرکش ہو کر انکار ہی کر دیں کہ نہیں ابا جی ہم نے نہیں پڑھنی، ننگے کافر ہو جائیں۔ بس جب موقع ملے کوئی بات سنا دیں، ورنہ خاموش رہیں، آخر وہ بالغ ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔